ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، سر سے لے کر پاؤں تک اسی میں شرابور ہو جائے اور اس کے زیر اثر اتنا بہ جائے کہ اپنا وطن چھوڑے، اپنا ملک چھوڑے، اپنا خاندان خیر آباد کہہ جائے، دنیا سے ناتا توڑ کر، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر کے، ہر شے کو پسے کچھ ڈال کر، رب کا ہو کر اس کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے آباد ہو جائے. خانہ کعبہ میں کہاں؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان، حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی کے درمیان اس کی ساری زندگی بیت جائے، خالی بیٹھے بیٹھے نہ بیتے، فصلا وصاما، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، ساری عمر روزے رکھتا رہے، خانے کعبے کے طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا رہے، اسی طرح ساری عمر بیت جائے اور نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، کعبے کے طواف کرتے، حجر اسود کے بوسے لیتے، اسی حالت میں اس کو موت آئے، وقت موت اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض ہو، ہر صورت میں وہ بندہ جہنم میں جائے. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نمازیں بیکار ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر رکھے جانے والے روزے بیکار ہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر خانے کعبے کے کیے جانے والے طواف بیکار ہیں. نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج سے 1400 سال پہلے ہے تو اہل بیت سے محبت ہوتی ہے. ابھی دیکھیے حضرت فاروق اعظم، ایک بات میں اہل بیت کی محبت کی سنا دوں. حضرت فاروق اعظم دنیا کا واحد بندہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اسلام کی عزت کا سبب قرار دیا، اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ مولود فی الاسلام واللہ ما ولد مولود فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر ثم عمر. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے اور عمر سے افضل ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے. سب سے افضل ابو بکر ہے، سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، سب سے آخر ابو بکر. اور ابو بکر کے بعد جس کا نمبر ہے وہ عمر بن خطاب. یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. اہل بیت کے گھرانے سے محبت کا حال کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا گیا تھا، صحابہ آئے تھے، کیا کہتے؟ دعا کرو ہمارے لیے. معلوم ہو برگزیدہ بندوں سے دعا کروانے جانا یہ بھی صحابہ. آج لوگ تقریریں کرتے کہتے تم کرو خدا سنتا نہیں. بخاری اٹھا سارے صحابہ آئے، فاروق اعظم کے پاس آئے، آگے کہتے دعا کرو بارش نہیں ہوتی. آگے سے عمر نے نہیں کہا اور نبی سے پڑے ہوئے ہو، نبی کے شاگرد اور مرید ہو، مجھ سے دعا کروانے کی طرح گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کرتا ہوں. صحیح جگہ پہ آئے ہو، عمر فاروق صحیح جگہ پہ آئے ہو، دعا کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے. کہتے شرط کیا؟ اس وقت روئے زمین پر مرتبے میں عمر سے بڑا کوئی. یہ اہل سنت کی مجلس، یہ احمد رضا کی مجلس، یہ امام ربانی کے ماننے والوں کی محفل ہے، یہ شہنشاہ نقشبند بخارا کے ماننے والوں کی، داتا الحجویری کے ماننے والوں کی محفل، عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں کی محفل، خواجہ جنید کے ماننے والوں کی محفل. اور ایک حدیث میں سرکار کا فرمان میں نے پڑھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون للرجل الا لبنی ہاشم. گرامی قدر میں بات کرتے کرتے تھوڑا آگے نکل گیا. اہل بیت کی محبت کا حال اہل سنت کے ہاں کیا ہے؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے حب آل محمد خیر من عبادت سنت، اہل بیت کی ایک لمحے کی سچی محبت، اہل بیت کی ایک لمحے کی سچی محبت انسان کی سال بھر کی بے ریا عبادت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت، عمومی اہل بیت سے یہ محبت ہے تو حسن و حسین سے۔ عزیزان گرامی قدر آئیے، امام حسن مجتبیٰ امام حسین دونوں بھائیوں کے ساتھ پیار کا حال کیا سرکار کا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے ساتھ پیار کا کیا حال ہے؟ ایک حدیث ہے، راوی کون ہے؟ اسامہ بن زید، وہ اسامہ جس کو فاروق اعظم اپنے بیٹے پر ترجیح دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، کربلا کے عنوان پہ بات کرتے ہیں یہ دو شہزادے، تو میں نے کہا بے اخلاق کس کو شہزادہ کہتا ہے؟ حسین کے مقابلے میں یزید کو، بدبخت کو، فاسق کو، فاجر کو، جری الکبائر کو، یزید پلید جس کے نام کا حصہ بن چکا اس کو کہتے شہزادہ حسین کے مقابلے۔ کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے خیر ہذہ الامہ، یہ کس کا خطبہ؟ حضرت علی کا سنو، خیر ہذہ الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اس امت محمدیہ میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر اپنے مجھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کس کا بیٹا ہے؟ زید کا بیٹا ہے، اور زید کون ہے؟ سرکار کا غلام، قریشی بھی نہیں، مکی بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیا اس کو 3000، اپنا بیٹا آیا 3000، کسی اور صحابی کا بیٹا آیا 3000، اسامہ آ گیا پہلے 3000 اور میں 500 بڑھاؤ، اس کو 3500 دو، 3000 کے اوپر 500 اور۔ عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے کھڑے ہو گئے، کہتے ابا جان لما فضلت اسامہ علیہ، مجھ پر اسامہ کو فضیلت دیتے ہو۔ حضرت اسامہ کا رنگ ابھی میں مثال نہیں دے سکتا کیونکہ ایسے رنگ پہننے یہ محرم میں جائز نہیں۔ بعض بندے جبے پہن لیتے کالے، لباس پہن لیتے کالے، عام سال میں جائز ہے، ٹوپیاں پگڑیاں باندھ لیتے کالی، محرم میں جائز نہیں۔ یہ 2 رنگ کا 3 رنگ کا کپڑا محرم میں جائز نہیں۔ سرخ رنگ کا کیوں؟ کہتے خارجیوں کی علامت، امام علی مقام کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے کالا کپڑا پہننا، کہتے کیوں؟ کہتے شیعوں کی علامت ہے، رافضیوں کی علامت ہے، سوگ کرتا ہے۔ سنی نہ ناصری ہے نہ شیعہ ہے، یہ اپنا ہی میدان ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آئے تو ان سے اجتناب کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں اسی کو کپڑا پہن بیٹھا، کوئی چادر پہن بیٹھا، کوئی امامہ، کوئی آگے اپنا جوبہ پہن بیٹھا، اس سے بچنا ہر صورت میں فتویٰ ہے۔ دھیان سے گھر سے نکل، کالا کپڑا بھی ہے نا، کہتے ابھی رکھو، محرم گزرے گا پھر پہنے گا۔ سبحان اللہ کہہ دوں۔ یہ اسامہ کا جو رنگ ہے نا، میں لفظ نہیں بول سکتا،
ان کے باپ کا رنگ حدیث میں فرمایا جیسے کپڑا سفید ہوتا ہے ویسے تھا. تو اسامہ کا رنگ اسی کے مقابل میں اسی کے اپوزٹ تھا. کتنے اور ان کے شان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا ہے اسامہ کا انتخاب کرتے. آپ کو نہیں سمجھ انتخاب کیا ہے. میں لفظ بول نہیں نہ سکتا وغیرہ ترجمہ کر جاتا پھر ابھی سمجھو گے. ہماری کتابوں میں لکھا المضمضۃ توجہ ادھر رکھو والاستنشاق بالید الیمنی والانتخاط عمر سمجھے گا والانتخاط بالید الیسری کہ مضمضہ کرنا کھولی کرنا دائیں ہاتھ سے اور استنشاق کرنا دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے اور انتخاب کرنا ابھی سمجھ لیا. دیکھو سمجھ آ جائے تو کرا مرحبا. سمجھانے کا طریقہ بھی دیکھا سمجھانے کا طریقہ بھی دیکھا. فقیر زبان پہ لفظ ہی نہیں لا رہا. کہتے حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا سرکار اسامہ کا انتخاب کرنے کے لیے آگے بڑھتے. یہ اسامہ ہے. حضرت عائشہ کہتی میں کانپ جاتی سرکار رہنے تو میں کرتی ہوں. غلام کے بچے سے یہ پیار ہے. کوئی پیر یہ سمجھے کہ میرا پیر مجھ سے پیار نہیں کرتا خدا کی قسم یا تو وہ پیر مصطفیٰ کی سنت پہ نہیں یا مرید دیکھنے کا جیسے ہوتے ہیں. جو غلام کے بیٹے سے یہ پیار کرے وہ حسین سے کتنا پیار کرے بتا مجھے. وہ حسن سے کتنا پیار کرے. یہ اسامہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں 3500 ملے. عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے لما فضلتا علیہ لما فضلتا اسامہ علیہ. ابا جان مجھ پر اس بچے کو فضیلت دی جو گلیوں میں کھیلتا پھرتا تھا. میں تو سرکار کی ہم رکابی میں جنگیں لڑتا تھا. میں تلوار لہراتا تھا. فلاں جنگ میں میں تھا فلاں جنگ میں میں تھا فلاں جنگ میں میں تھا. اور پھر میں قریشی پھر میرا ابا امیر المومنین میں آپ کا بیٹا ہوں. مجھ پر فضیلت دی اس کو 3500 مجھے 3000 کیوں. اب سمجھ آئے گی کہ حسین کے مقابلے میں کون سمجھا جا سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا دیکھا ہے عبداللہ یہ اسامہ ہے اور تو عبداللہ ہے. اس کا باپ زید ہے تیرا باپ عمر ہے. اب سن تیرے باپ عمر سے اس کا باپ زید زیادہ پیارا تھا میرے نبی کو اور تجھ سے اسامہ پیارا تھا. اس لیے میں اپنا خاندان نہیں دیکھتا میں نسبت مصطفیٰ دیکھتا. دو کہ جو اسامہ پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہ دے تو حسین پر کیسے ترجیح دے سکتا ہے. معلوم ہوا حسین کے مقابلے میں نہ تو فاروق اعظم کا بیٹا شہزادہ کہتا سکتا بلکہ میں تو کہتا ہوں صدیق اکبر کا بیٹا بھی ہو. حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں یہاں بات مصطفیٰ کے بیٹے کی ہو. یہاں بات فاطمہ کے اللہ سید لا ادری ما ہوا. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آدھی رات کو بارگاہ رسالت میں گیا. آدھی رات میں کسی کو جرت ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ جائے. کبھی میرے ساتھ چل پڑو تھوڑا سا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا کہتے حضرت عباس کہتے دونوں رشتہ دیکھو سرکار سے. علی تو پھر بھائی ہے تو عباس چچا ہے. ان سے بڑا قرب کا رشتہ نسخون کا کیا ہو سکتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں رات کو کام پڑ گیا تھا سرکار سے سفارشی تلاش کرتے تھے کوئی لاؤ سرکار تک سفارش لے جائے ہماری رسائی ہو جائے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہماری نظر کس پہ پڑی کون لے جا سکتا ہے. نظر پڑی اسامہ میں. اسامہ غلام کا بچہ. توجہ رکھو حضرات میں کیا کہتا ہوں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں آدھی رات کو. میں نے کہا سرکار علی آئے ہیں عباس آئے ہیں کچھ کہنا چاہتے. اسامہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. سرکار کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. وہ بات تو علی کے سینے میں ہے بات تو عباس کے سینے میں ہے. مصطفیٰ کو کیسے خبر ہو گئی. معلوم ہوا مصطفیٰ سینے کے راز بھی جانتا ہے یہ دیواروں کے پیچھے بھی جانتا ہے شہروں اور یہ اسامہ ہے. میں بات اسامہ کی شان میں نہیں حسین کی شان میں سنانا چاہتا ہوں.
میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسامہ کو اتنا مرتبہ دے دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں گیا نا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں اجازت طلب کی. سرکار تشریف لائے. حالت کیا تھی؟ کمبل اوڑے ہوئے, لحاف اوڑے ہوئے, سردیوں کا موسم. کہتے جیسی حالت میں تھا نا ویسے ہی آ گئے. تو کہتے سرکار کی دائیں بائیں بغل میں وہ شہر تھی. وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ. میں نہیں پہچانتا تھا یہ کیا چھپایا ہے مصطفیٰ نے. کہتے فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي. جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا میں نے کہا مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْءٍ. آقا اس رات سے پردہ تو اٹھاؤ, یہ اس لحاف کے نیچے کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے بیٹھو. حضرت اسامہ کہتے ہیں فَكَشَفَهُ. میری درخواست پر سرکار نے کمبل کو پیچھے پھینکا. دیکھتا کیا ہوں فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ عَلِيٍّ. ایک جانو پر امام حسن تھے, ایک جانو پر امام حسین تھے. کہتے میں سمجھ گیا ان بچوں کی شان کا حال یہ ہے کہ سرکار اندر کمرے میں ہوں تب بھی شہزادے ساتھ ہیں, باہر گلی میں آئے ہیں تب بھی شہزادے ساتھ ہیں, خلوت میں ہوں تب بھی ساتھ ہیں, جلوت میں ہوں تب بھی ساتھ ہیں, انجمن میں ہوں تب بھی ساتھ ہیں, تنہائی میں ہوں تب بھی ساتھ ہیں. کہتے جب میری سرکار کی کیفیت دیکھی نا تو سرکار نے مجھے فرمایا اسامہ تعجب نہ کر, نماز مغرب کا وقت ہو گیا مجھے معلوم ہے, میں بہت جلدی چھوڑنے لگا ہوں. ویسے مغرب کا وقت ہے تو یہ وقت کے اندر ہی ہم نماز ادا کریں. میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز مغرب کا وقت تو 2-3 منٹ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ سمجھے بھائی 2-3 منٹ ہوتا ہے یا 15 منٹ ہوتا ہے. کہ فقیر کو معلوم ہے تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس کے صدقے سے نماز قبول ہونے والی. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ ذکر اور ہوتا ہے صرف ایک حدیث پڑھ کے ختم کر, غصہ نہ کرے 2 باتیں کر کے ختم کر. اپنی بات نہیں کروں گا, حسین کی بات. حضرت اسامہ کہتے ہیں سرکار نے مجھے فرمایا اسامہ تعجب نہ کر. سرکار نے کیا کہا ہاذا ابن آیا وابن ابنتی. توجہ رکھو الفاظ دیکھو. سرکار نے کیا سرکار کے الفاظ فرمایا ہاذا ابن آیا وابن ابنتی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اسامہ اسامہ تعجب نہ کر, یہ بیگانے نہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اس لیے کہ میری فاطمہ کے بیٹے. پھر دعا مانگی, عرض کیا مولا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں, ان سے پیار کرتا, تو بھی محبوب رکھ. مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی نہیں. عرض کیا مولا میں پیار کرتا ہوں تو بھی کر. سرکار بات سے فرمایا نہیں آگے بھی چل. میں نے کہا کیا کہوں؟ فرمایا یہ بھی کہہ دینا. مولا سے عرض کیا مولا میں پیار کرتا ہوں تو بھی کر, اور جو قیامت تک آنے والا جو بھی ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کرے. معلوم حسن و حسین سے سچی محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا.